انفرادیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع اپنی حیثیت کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ تمام مراتب، وہ تمام عظمتیں جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا کی، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو اس زمانے کے لوگوں سے ایک انفرادی حیثیت عطا کی ہے۔ جتنے بھی نبی رسول اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ہر نبی، ہر رسول کو اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بھی دوسرے انسانوں سے رب ذوالجلال نے انفرادی حیثیت دی۔ ویسے نبی اور رسول اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہوتا ہے کہ اسے رب ذوالجلال نے مقام نبوت یا مقام رسالت عطا کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر جہت کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی ماں کے بطن میں ہو، پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کو رب ذوالجلال وہ تمام کمالات عطا کرتا ہے جو دیگر انسانوں میں موجود نہیں ہوتے۔ باطنی کمالات کا ادراک یہ تو ناممکن ہے، ظاہری اعضاء اور ظاہری شکل و صورت اور ظاہری صورتحال کے لحاظ سے بھی ایک نبی میں اور دیگر انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی اس لحاظ سے کہ اگرچہ رب ذوالجلال نے نبی کو بھی اعضاء وہی عطا کیے جو ایک دیگر انسان کے ہیں، لیکن ان اعضاء میں قوت اور طاقت دیگر انسانوں سے کہیں زیادہ رب ذوالجلال نے عطا کی۔ ہر انسان کو خالق کائنات جل جلالہ نے 10 قوتیں عطا کی، ان میں 5 قوتیں باطنی ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جو قوتیں نظر نہیں آتی، جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ 5 قوتیں باطنی ہیں، ان میں ایک قوت خیال ہے، ایک قوت وہم ہے، قوت حافظہ ہے، حصے مشترک ہے، اور قوت متصرفہ ہے۔ 5 قوتیں ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور 5 قوتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جنہیں ظاہری قوتیں اور حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی قوت دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے اور چھونے کی۔ یہ 5 قوتیں رب ذوالجلال نے ہر انسان کو ظاہری طور پر دیں کہ جن کو بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھنے کی قوت ہر انسان کو دی عمومی طور پر کہ دیکھنے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ سننے کی قوت یہ بھی عمومی طور پر ہر انسان کو دی، اس سے بھی
انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، سونگھ کر بھی کسی چیز خوشبو محسوس کر کے بھی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ تو سونگھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکھنے سے بھی ہوتا ہے، چھونے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ 5 قوتیں ہر انسان کی ظاہری ہیں اور 5 باطنی ہیں، لیکن ہر انسان کی جو 5 باطنی قوتیں ہیں ان کے اندر ظاہری قوتوں سے بھی زیادہ اللہ نے طاقت رکھی۔ مثلا بندے کا خیال جہاں تک چلا جاتا ہے وہاں بندے کی نظر نہیں جاتی، بندے چھو کر اور سونگھ کر وہ چیز معلوم نہیں کر سکتا، یعنی سونگھنے کی قوت وہاں اثر نہیں کرتی جہاں تک بندے کا فہم چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حصے مشترک ہے، قوت حافظہ ہے، ان کے اندر قوت اور پاور اللہ نے انسان کی ظاہری قوتوں کے مقابلے میں باطن کی قوتوں میں اللہ نے زیادہ پاور رکھی۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ہر نبی کو یہ 10 قوتیں عطا کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو باطنی قوتیں دی ہیں ان کے اندر پاور کتنی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی جو ظاہری قوتیں ہیں ان کو دیکھیں، جن کی ظاہری قوتوں کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، ان کی باطنی قوتوں کی طاقت کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ ہمارا خیال اور وہم جہاں تک نہیں جاتا وہاں ہمارے نبی کی نظر بھی پہنچی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات غیب ہے، کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ وہ دیکھنے میں وہ کیسا لگتا ہے، رب ذوالجلال کی ذات کا ادراک کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ بندہ اپنے خیال کی پرواز جتنی بھی تیز کر لے، رب ذوالجلال کی ذات تک بندے کا خیال بھی نہیں جاتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات صرف تصور میں ہی نہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے ظاہری طور پر رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ سبحان تو اللہ۔ جن کی آنکھ کی پاور اتنی ہے ان کے خیال کی پاور پھر کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری قوتوں کے لحاظ سے جو کمال دیا ہے وہ پوری کائنات مل کر باطنی قوتوں کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعضاء میں جو پاور ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نیو خاندان سے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یعنی اکیلی ذات رب ذوالجلال کی جو ذات ہے اس نے آپ کا انتخاب کیا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات بھی ایک ہے اور پوری کائنات میں اللہ نے جس کو اپنے محبوب ہونے کا منصب دیا ہے اللہ نے وہ ذات بھی ایک ہی بنائی ہے۔